میاں جی نواب شاہ کے متمول اور بااثر زمیندار تھے۔ بلند و بالا حویلی سمیت کئی ایکڑ پر پھیلی زرعی عارضی پشتوں سے ان کی خاندانی جاگیر کے طور پر ورثے میں ان کے حصے میں آئی تھی۔ بیگم حیات نہیں تھی، البتہ مرحومہ نے 2 اولادیں چھوڑی تھیں اور دونوں ہی بیٹے تھے، بڑے مظہر فاروقی اور چھوٹے اظہر فاروقی۔ مظہر فاروقی میاں جی کی طرح ہی پکے زمیندار تھے اور واجبی سی تعلیم کے بعد ہی وہ زمینداری کے کاموں میں جٹ گئے۔ اظہر فاروقی کا مزاج تو زمیندارانہ تھا، مگر انہیں اپنے آبائی پیشے سے کوئی خاص شوق نہیں تھی۔ اس کے بجائے انہیں تعلیم حاصل کرنے میں دلچسپی تھی۔ میاں جی کو بیٹے کا شوق پسند تھا اور ساتھ ہی وسائل کی بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ انہوں نے اظہر فاروقی کو حصول تعلیم کے لیے باہوشی کراچی بھیج دیا، جو اس وقت ایک ابھرتا ہوا چھوٹا سا شہر تھا۔ البتہ ہاسٹل کی رہائش انہیں پسند نہ تھی۔ جب تک اظہر فاروقی میٹرک کر کے کالج میں پہنچے، انہوں نے کراچی میں ہی وسیع رقبے پر حویلی کی تعمیر مکمل کروا لی۔ 1000 گز پر تعمیر کیا گیا قصر فاروقی سفید سنگ مرمر سے بنی پرشکوہ عمارت تھی، جس کے چاروں طرف دائرے کی شکل میں 500 گز چوڑا خوبصورت لان تھا۔ باہر سے اگر یہ عمارت سبز و سفید کا شاہکار تھی تو اندر سے سیاہ اور سفید کا عجوبہ۔ قصر فاروقی کی تزئین اور آرائش میں لکڑی کا بااکثر استعمال ہوا تھا، وہ بھی صرف آبنوس کی لکڑی کا۔ اظہر فاروقی نے قصر فاروقی میں رہتے ہوئے ہی گریجویشن کا ایگزام دیا اور اس کے بعد آرمی میں جانے کی خواہش ظاہر کر دی۔ میاں جی کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ وہ چاہتے تھے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اظہر فاروقی واپس حویلی آ جائے، اور اظہر فاروقی کو یہ منظور نہیں تھا۔ آخر مظہر فاروقی ان کی مدد کو آئے اور نہ جانے کن مشکلوں سے انہوں نے اظہر فاروقی کو آرمی جوائن کرنے کی اجازت دلوا دی۔ بہرحال جب سارے معاملات خوش اسلوبی سے طے ہو گئے تو انہیں بیٹوں کی شادی کا خیال آیا۔ اس معاملے میں اظہر فاروقی نے بڑے بھائی کی طرح ہی فرمانبرداری سے سب کچھ ان پر چھوڑ دیا۔ میاں جی نے خود بہوؤں کے انتخاب میں احتیاط برتی۔ مظہر فاروقی کی بیگم نورین زمیندار گھرانے سے تھیں، البتہ چھوٹی بہو فریال کراچی کے پڑھے لکھے خاندان سے تھیں اور خود بھی تعلیم یافتہ تھیں۔ شادی کے پہلے سال ہی مظہر فاروقی بیٹے کے باپ بن گئے اور پوتے کی پیدائش کے چند ہفتوں بعد ہی میاں جی قضائے الہی سے وفات پا گئے۔ دکھ کتنا ہی بڑا ہو، زندگی نہیں رکتی، یہی سوچ کر دونوں بھائی اپنی زندگیوں میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ لیکن اظہر فاروقی کے نصیب میں ایک دکھ اور لکھا تھا۔ اظہر فاروقی آرمی جوائن کرتے ہی مسافر ہو گئے تھے اور ان کا پڑاؤ کبھی ایک تو کبھی دوسرے شہر ہوتا، مگر فریال کو بھی گاؤں کا ماحول پسند نہیں تھا اور اظہر فاروقی کی غیر موجودگی میں ان کا حویلی میں رہنا ایسا ضروری بھی نہیں تھا۔ اس لیے وہ شادی کے ابتدائی دنوں میں ہی قصر فاروقی شفٹ ہو گئیں، لیکن ان کا اپنے سسرال سے مکمل رابطہ تھا۔ کبھی وہ خود حویلی چلی جاتی تو کبھی ان کے جیٹھ اور جیٹھانی بیٹے کو ساتھ لیے کراچی آ جاتے۔ اس بار بھی ان کی واپسی ایک لمبے قیام کے بعد ہوئی تھی، مگر وہ نواب شاہ تک نہیں پہنچ سکے۔ راستے میں ہی ان کی کار کا مسافر کوچ کے ساتھ زبردست تصادم ہوا تھا۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی اظہر فاروقی جائے حادثہ پر پہنچ گئے، مگر جب وہ پہنچے تو ان کے بھائی اور بھابھی دم توڑ چکے تھے، لیکن 3 سال کا ان کا بیٹا موجزانہ طور پر محفوظ رہا تھا۔ بھائی بھابھی کی تدفین سے فارغ ہو کر جب دونوں میاں بیوی نے راختِ سفر باندھا تو اس ننھے سے بچے کو بھی ساتھ لیے کراچی آ گئے۔ فریال کی اپنی گود تو اب تک خالی تھی۔ انہوں نے بہت آسانی سے اس بچے کو اپنے بیٹے کی حیثیت سے قبول کر لیا اور بہت جلد ہی وہ ان کی زندگی کا مرکز بن گیا، یہاں تک کہ شادی کے 7ویں برس منتوں اور دعاؤں کا ثمر بن کر پیدا ہونے والی ملیحہ فاروقی بھی اس کے لیے فریال کی محبت کو کم نہ کر سکی۔ پھر اس کے 7 سال بعد جب اظہر فاروقی حصول تعلیم کے لیے کراچی آئے تھے، اپنے بھتیجے کو انہوں نے اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن بھیج دیا، مگر 4 سال بعد ہی انہیں واپس آنا پڑا۔ ملیحہ کی پیدائش کے وقت ہی فریال کو کچھ پیچیدگیوں سے گزرنا پڑا تھا اور پھر اس کے بعد وہ مستقل بیمار رہیں اور 11 سال کی بیماری کے بعد وہ حالق حقیقی سے جا ملیں۔ پالنے والی ماں کو کندھا دے کر وہ پھر لندن سدھار گئے، مگر ملیحہ کی زندگی میں خلا ہمیشہ کے لیے ٹھہر گیا۔ حالانکہ بابا جان نے بہت جلدی ریٹائرمنٹ لے لی، شاید ملیحہ کی تنہائی کے حال سے، مگر پاس ہونے اور ساتھ ہونے میں فرق ہوتا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ وہ یا تو اپنی اسٹڈی میں وقت گزارتے ہیں یا اپنے پرانے دوست ملک ناصر کے ساتھ شطرنج کھیلتے ہیں، اور میری یعنی ملیحہ فاروقی کی روٹین بھی بس یوں ہی سی ہے۔ میں نے حال ہی میں گریجویشن کیا ہے اور میرا سارا وقت گھرداری میں
یا پھر پینٹنگ میں گزرتا ہے۔ ہاں، روز ہی کچھ وقت نکال کر میں لائبریری چلی جاتی ہوں۔ ویسے تو بابا جان کی لائبریری میں میرے لیے بہت سی کتابیں ہیں، مگر لائبریری جانے کی وجہ صرف اتنی ہے کہ میں اس تنہائی سے کچھ دیر کو پیچھا چھڑا سکوں، جو امی جان کے انتقال کے 9 سال بعد بھی مجھے بھوکلا دیتی ہے۔ مگر اب شاید تنہائی کا احساس کچھ کم ہو جائے۔ پڑھائی ختم کر کے نور الہدیٰ نے لندن میں جاب بھی کر لی تھی، اور اب سنا ہے کہ بابا جان کے بھتیجے ہمیشہ کے لیے واپس آ رہے ہیں۔ تانیہ کو جھٹکا لگا تھا۔ وہ جلدی سے سیدھی ہو بیٹھی، پھر اس نے اس لائن کو دوبارہ پڑھا، پھر تیسری اور چوتھی بار۔ ہر بار پڑھنے سے ایک ہی بات سمجھ میں آئی، پاپا دادا جان کے بیٹے نہیں ہیں۔ یہ اس کے لیے انکشاف تھا۔ وہ سوچنے لگی، اگر یہ بات سچ ہے تو بھی چھپائی کیوں گئی؟ بھلا اس بات کے پتہ چل جانے میں کیا حرج ہے؟ اصغر فاروقی اگر نور الہدیٰ کے چچا بھی تھے تو تانیہ کے بہرحال دادا ہی تھے۔ پھر اس نے سوچا، جب تک وہ سب کچھ جان نہیں لیتی اس بات کو خود تک محدود رکھے گی۔ اسی وقت دستک کی آواز پر تانیہ اچھل گئی۔ اس سے جلدی سے ڈائری اپنے پیچھے چھپا لی۔ دروازہ کھلا ہے۔ اس کی آواز پر ملازمہ نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ مہمان چلے گئے ہیں تانیہ بی بی، اور سب آپ کا کھانے پر انتظار کر رہے ہیں۔ پاپا آ گئے؟ اس سے پوچھا۔ نہیں۔ ٹھیک ہے تم چلو، میں آتی ہوں۔ اس کے جانے کے بعد وہ ڈائری ہاتھ میں لی اٹھی اور چلتے ہوئے تصویر کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ مجھے شک سا ہو رہا ہے کہ ملیحہ فاروقی آپ ہی ہیں، اور اگر آپ ملیحہ فاروقی ہیں تو یہ ڈائری بھی آپ نے ہی لکھی ہوگی۔ ہمیشہ سے میرا دل چاہتا تھا کہ میں آپ کے بارے میں کچھ جان پاؤں، اور اب یہ ڈائری مجھے آپ کے بارے میں کافی کچھ بتانے والی ہے۔ مگر گھبرائیے مت، پڑھ کر آپ کی ڈائری واپس کر دوں گی، اور اس میں جو بھی لکھا ہے وہ میرے اور آپ کے درمیان رہے گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ وہ چپ ہوئی، پھر اپنی حرکت پر ہنستی کمرے سے باہر آ گئی۔ اس سے ڈائری اپنے کمرے میں رکھی اور کھانا کھانے نیچے آ گئی۔ ڈائری پڑھنے کی جلدی میں اسے ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا، اور چند نوالے لے کر ہی اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آ کر اس سے لائٹ آن کی اور دروازہ لاک کر کے ڈراز میں سے ڈائری نکال کر بیڈ پر چڑھ کر بیٹھ گئی۔ ملیحہ لائبریری میں بیٹھی کتاب کے مطالعے میں غرق تھی کہ اسے اپنے چہرے پر کسی کی نگاہوں کی تپش محسوس ہوئی۔ اسے سر اٹھا کر دیکھا، مگر کوئی بھی متوجہ نظر نہیں آیا، تو سر جھٹک کر واپس کتاب پر نظر جما دی، مگر کسی کی نظروں کا احساس بد سے دور تھا۔ وہ چڑ گئی۔ آج تیسرا دن تھا۔ وہ کتاب لے کر بیٹھتی اور کسی کی نظروں کی شدت اسے بے چین کرنے لگتی۔ 2 دن تک وہ اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کرتی رہی، مگر آج سچ مچ اسے غصہ آ گیا تھا۔ اس سے کتاب بند کی اور اپنے اطراف کا جائزہ لینا شروع کیا۔ اس کے بالکل سامنے ایک انکل اخبار پڑھ رہے تھے، مگر ان کی سفید داڑھی کا احترام کرتے ہوئے اس نے اپنے دائیں جانب چہرہ موڑ کر دیکھا۔ وہاں یونیورسٹی کے کچھ اسٹوڈنٹس بیٹھے کمبائن اسٹڈی کر رہے تھے۔ وہ گروپ کے لڑکوں کو مشغول نگاہوں سے دیکھنے لگی، مگر کسی نے بھی اس کی طرف نہیں دیکھا، تو اسے دوسری طرف دیکھا۔ وہ کوئی لڑکی تھی، اور ظاہر ہے یہ حرکت وہ تو نہیں کرے گی۔ ہال میں کچھ اور لوگ بھی تھے، مگر ملیحہ نے کسی کو بھی اپنی طرف دیکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کیا مصیبت ہے؟ اسے سخت بیزاری ہوئی۔ 2 دن سے یہی ہو رہا تھا۔ بیٹھے بیٹھائے محسوس ہونے لگتا کہ کوئی اسے بہت توجہ سے دیکھ رہا ہے، مگر ڈھونڈنے پر کوئی نظر نہیں آتا۔ وہ غصے میں کھولتی گھر آ جاتی۔ اپنی طرف سے تو اس نے مسئلے کا یہ حل نکالا تھا کہ آج صبح کی بجائے شام کو آئی تھی اور اپنی محسوس جگہ سے ہٹ کر بیٹھی تھی، مگر سامنے والا بھی کافی مستقل مزاج تھا۔ گھر کی تنہائی سے گھبرا کر وہ یہاں آتی تھی، پر اب لگ رہا تھا کہ اس نادیدہ مہربان کی وجہ سے یہ اکلوتی سرگرمی بھی ترک کرنی پڑے گی۔ اٹھی وہ کتاب گھر جا کر پڑھنے کے خیال سے ایشو کرواتی باہر آ گئی۔ ایکسکیوز می مس۔ وہ پتھر کی چوڑی سیڑھیاں اتر رہی تھی جب کوئی اس کے پیچھے سے بولا تھا۔ وہ رک کر پلٹی تو دیکھا سانولے رنگ کا ایک لڑکا بلیک پینٹ شرٹ پہنے اس کی طرف آ رہا تھا۔ جی؟ وہ قریب آ گیا تو ملیحہ نے کہا، اور اس جی کے جواب میں اس نے جو کہا اسے سن کر ملیحہ کا جی چاہا کہ اس کا سر پھاڑ دے۔ بے فکری سے ماتھے پر آئے کالے بادلوں کو ایک ہاتھ سے ہٹاتے ہوئے وہ بڑے عام سے انداز سے بولا تھا، آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ ملیحہ کو پہلے تو لگا اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے، پھر اسے گھور کر دیکھتے ہوئے کچھ کہنا چاہا، مگر پھر اپنا ارادہ ترک کر کے وہ پلٹی اور سیڑھیاں اترنے لگی۔ وہ بھی ساتھ ہو لیا۔ دیکھیے، نہ تو میں آپ سے مذاق کر رہا ہوں اور نہ میرا ارادہ فلرٹ کرنے کا ہے۔ میں پوری سنجیدگی سے آپ کو پرپوز کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ کو یہ سب عجیب لگ رہا ہو، مگر میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز سوچ کر جواب دیجیے گا۔ مجھے جواب جاننے کی کوئی جلدی نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو کل جواب دیں،
परसों दे, 1 हफ्ते बाद, 1 साल बाद, 10 साल बाद या चाहे क़यामत के दिन, मैं ही लाइब्रेरी में आपके जवाब का इंतज़ार करूँगा। मलिया ने पहले तो अपनी कदमों की रफ्तार तेज़ की, फिर कानों पर हाथ रख लिए और आखिर में उसे दौड़ लगा दी। दौड़ते हुए उसे एहसास हुआ कि उसकी आवाज़ आनी बंद हो गई है, तो उससे रुककर डरते डरते पलट कर देखा। दूर तक सड़क सुनसान थी। उसे इत्मीनान हुआ। भागते हुए सांस फूल गया था। वो वहीं सड़क के किनारे फुटपाथ पर बैठकर सांस दुरुस्त करने लगी। बदतमीज, कमीना, लोफर कहीं का, कहता है शादी करेगा, ऐसा मारूंगी कि शादी बर्बादी सब भूल जाएगा। इडियट, जवाब लेने आएगा, बदतहजीब इंसान। आएगा तो आता रहे, मैं तो अब मर कर भी इधर का रुख ना करूं। पागल हूं ना मैं कि कोई भी राह चलता शादी की ऑफर करेगा और मैं चल पड़ूंगी। बड़बड़ाते हुए उठी। अब जो अपने अतराफ गौर किया तो जी चाहा सर पीट ले। ये जगह उसकी जानी पहचानी तो थी, मगर उसके घर से काफ़ी दूर थी। बिना देखे सरपट दौड़ते वो अपने घर जाने की वाली सड़क की बजाय दूसरी तरफ निकल आई थी, इस ख्याल से कि वो कहीं रास्ते में न मिल जाए। वापस पलटने की बजाय उससे आगे जाकर मेन रोड से घर जाने का सोचा और आगे बढ़ी। फिर एकदम ही गुस्से में पलट कर जहाँ से आई थी उस तरफ मुंह करके जोर से बोली, उल्लू का बच्चा, बाबा को बता दूँ ना तो कल ही इसी गली से तुम्हारा जनाजा निकल रहा होगा। फौजी का हाथ पड़ा तो दिमाग टिकाने पर आ जाएगा। वो यूं बोल रही थी जैसे वो वहाँ खड़ा सुन रहा हो। वो सारे रास्ते भगते जगते घर पहुंची तो सब फारूकी लॉन में ही मिल गए। वो तो सीधी अंदर जाने वाली थी, पर उन्हें अपनी तरफ आता देख वो उनकी तरफ बढ़ी। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। वालेकुम सलाम। आज तुमने कुछ ज़्यादा ही देर कर दी। उनकी बात पर उसे बेहासा कलाई पर बंधी घड़ी की तरफ देखा। वो आम तौर से 2-2.5 घंटे में वापस आ जाती थी, मगर आज उसकी वापसी 3 घंटे बाद हुई थी। एक तो पहले उसने खूब दिमाग ख़राब किया, फिर गुस्से में इतना ख्याल भी नहीं आया कि रिक्शा या टैक्सी ही कर लेती। उसे कोस से पैदल ही चली आई। एक पागल जो मिल गया था, फिर देर कैसे न होती। वो आहिस्ता से बोली, क्या कह रही हो? उसके होंठ हिलते देखकर उन्होंने पूछा, कुछ नहीं। आप मेरा इंतज़ार कर रहे थे तो कुछ काम था? हाँ, मुझे पूछना था तुमने नूरुल हुदा का कमरा तो ठीक से सेट कर लिया है? कितनी बार पूछेंगे? उसने दिल में कहा। फिर उनकी तफशी करने के ख्याल से बोली, आप बेफिक्र रहें बाबा जान, मैंने उनके कमरे की हर चीज़ खुद अपने हाथों से सेट की है। फिर उनके पास से हटकर वो किचन के सामने से गुजरती पिछली तरफ के हॉल में आ गई। हॉल की सीढ़ियाँ एक एक करके चढ़ती वो अपने कमरे में आई। ये कमरा बहुत खुला और काफ़ी बड़ा था और आराइशी लड़ियों की मदद से कमरे को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था। एक तरफ का हिस्सा बेडरूम था, जिसमें वार्डरोब भी साथ ही जोड़ा गया था। वार्डरोब के एक तरफ अटैच बाथरूम था। बेड की बायनाती की तरफ थोड़ा हटकर सोफ़ा सेट रखा था, जिसके दरमियान में दरमियाने साइज़ का टेबल भी मौजूद था। दूसरा हिस्सा आर्ट स्टूडियो का लुक दे रहा था। सामने की दीवार पर लकड़ी का लंबा सा रैक मुनासिब ऊंचाई पर दीवार से जोड़ा गया था, जिस पर कुछ कैनवस सूखने के लिए रखे थे। कुछ कैनवस दीवार के साथ भी रखे थे। एक तरफ राइटिंग टेबल के साथ कुर्सी रखी थी। एक गोल ऊंचा टेबल भी था, जिस पर कलर ट्यूब्स और पेंटिंग ब्रश रखे थे। साथ ही एसिल भी मौजूद था। कमरे में बेलकोनी भी थी, जिसकी छत से मलिहा ने ढेर सारे विंड चाइम्स लटका रखे थे। बेलकोनी में मौजूद झूले से भी उसे छोटी छोटी घंटियां बांध रखी थीं। मलिहा को इन मिली जुली आवाज़ों का मध्यम सुरीला शोर बहुत पसंद था। अक्सर चांदनी रातों में वो झूले में लेटी इन आवाज़ों को सुनती रहती। ये कमरा पोशीदा तो था, इसकी एक और खसूसियत ये थी कि ये बाकी घर से मुंसलिक होते हुए भी काफ़ी अलग था, और इसी वजह से मलिहा ने इसे अपने लिए मुंतखब किया था कि वो यहाँ यकसुई से अपना काम कर सकती थी। मलिहा ने किताब टेबल पर रखी और फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चली गई। मुंह हाथ धोकर वो तौलिए से खुश्क करती हेज़ल के सामने आ खड़ी हुई। ये कैनवस उससे काफ़ी दिन पहले शुरू किया था, मगर अभी तक आसमान का कुछ हिस्सा और एक सूखा दरख्त ही पेंट कर पाई थी। उससे सोचा था आज इस कैनवस को ज़रूर मुकम्मल कर लेगी। उससे ट्रे में कलर मिक्स करके ब्रश पर लगाया और कैनवस पर कुछ स्ट्रोक लगाकर ही उसने हाथ रोक लिया। पता नहीं क्यों उसका ज़हन यकसू नहीं हो पा रहा था। उसने एक बार और कोशिश की, मगर ज़हन अब भी बटा हुआ था। उसे महसूस किया कि कोई चीज़ उसे डिस्टर्ब कर रही है, शायद वो विंड चाइम्स की आवाज़। उसे सोचा और उठी। बेलकोनी की स्लाइडिंग ग्लास डोर को बंद करके वो मुतमिन सी होती कुर्सी घसीट कर एसल के सामने आराम से बैठ गई, मगर अब कमरे की खामोशी उसे चुभने लगी थी। वो चिढ़ सी गई।
اسی ماحول میں وہ گھنٹوں کینوس پر کام کیا کرتی تھی، مگر آج وہ اپنا ذہن تک نہیں بنا پا رہی تھی۔ تنگ آ کر اسے برش رکھا وہ کچن میں آ گئی۔ سامنے ہی کچن ٹیبل کے ساتھ رکھے اسٹول پر چڑھا اس کا ہم عمر دبلا پتلا سا بہادر سلاد کاٹ رہا تھا۔ تم؟ وہ اسے دیکھ کر حیرت سے بولی، گلبانو کہاں ہے؟ اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو آج کھانا میں نے بنانا ہے۔ ملیحہ نے ہنکارا بھرا وہ کھانے کا جائزہ لینے لگی۔ بی بی صاحب، مہمان رات کو دیر سے آئیں گے؟ بہادر نے سلاد فش میں رکھتے ہوئے پوچھا۔ مہمان نہیں، چھوٹے صاحب آ رہے ہیں، ملیحہ نے تصدیق کی۔ چھوٹے صاحب کیا یہیں رہیں گے؟ ظاہر ہے انسان اپنے گھر میں ہی رہتا ہے۔ تو پھر وہ لندن میں کہاں رہتے تھے؟ بہادر نے سوچتے ہوئے فلسفانہ انداز میں سوال کیا۔ فٹ پاتھ پر۔ وہ چڑ گئی۔ تم کیا ناشتے میں کبے کھاتے ہو؟ جب دیکھو زبان چلتی رہتی ہے، ذرا دیکھو چپ نہیں رہا جا سکتا۔ بہادر کی شکل بتا رہی تھی کہ اسے ملیحہ کا ڈانٹنا بالکل اچھا نہیں لگا تھا، مگر ملیحہ نے پرواہ کیے بغیر مزید کہا، اگر رائتہ بنا چکے ہو تو ٹیبل پر کھانا لگا دو اور بابا جان سے بھی کہہ دو کھانا تیار ہے۔ ٹھیک ہے جی، وہ روٹھے روٹھے انداز سے بول کر برتن لگانے لگا۔ ایک بھتیجے کے آنے پر قصے فروخی کو نئے انداز سے سجایا گیا تھا، جس کی وجہ سے ملیحہ کو کافی کوفت ہوئی تھی۔ ملیحہ چاولوں کی ڈش ٹیبل پر رکھ رہی تھی کہ بہادر آ کر بولا، کرنل صاحب کہہ رہے ہیں وہ کھانا چھوٹے صاحب کے ساتھ کھائیں گے۔ ملیحہ نے اپنا ماتھا پیٹ لیا اور خود بلانے چل پڑی۔ اسے اسٹڈی میں پیر رکھا ہی تھا کہ اس کی ہنسی چھوٹتے چھوٹتے رہ گئی۔ ہمیشہ کی طرح سفید پر کرتا شلوار میں کالے رنگ کے سادہ سے چپل پیروں میں ڈالے، سنہرے فریم کی اینک لگائے، وہ سامنے کرسی پر اٹینشن بیٹھے تھے اور نظریں وال کلاک پر جمی تھیں۔ وہ آگے بڑھی اور چلتے ہوئے ان کے پاس فرش پر بیٹھ کر اپنا ہاتھ ان کے گھٹنے پر رکھا۔ یہ اس کی بچپن کی عادت تھی۔ اسے جب بھی پاپا کو متوجہ کرنا ہوتا تو وہ مخاطب کرنے کے بجائے ان کی طرف دیکھنے لگتی۔ اثر فاروقی نے کلاک سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا۔ کھانا کھا لیں بابا جان؟ آج تو نور الہدا کے ساتھ ہی کھاؤں گا، تم جا کر کھا لو۔ بابا جان، ان کی فلائٹ 11 بجے لینڈ کرے گی اور گھر آنے تک 1:30 بج جائیں گے۔ اتنی رات کو آنے کے بعد وہ صبح کے ناشتے سے پہلے کچھ نہیں کھائیں گے۔ مجھے نہیں کھانا۔ انہیں ملیحہ کی بات صحیح لگی تھی، پھر بھی کھانے کے لیے نہیں مانے تو ملیحہ نے پھر اصرار کیا، تھوڑا سا کھا لے، آپ جانتے ہیں مجھے اکیلا کھانا پسند نہیں۔ کھانا کھانے کے لیے بھوک کا لگنا ضروری ہے، کسی کا ساتھ ہونا نہیں۔ تمہیں بھوک لگ رہی ہے تو جا کر کھا لو۔ انہوں نے نرمی سے مگر قطعی لہجے میں کہا۔ اسے برا تو لگا مگر مزید کچھ نہیں کہا۔ اٹھ کر ڈائننگ روم میں آ گئی۔ بہادر، اس کی آواز سے بہادر بوتل کچن کی طرح حاضر ہو گیا۔ کھانا اٹھا دو۔ وہ اپنے کمرے سے جا کر لائبریری سے ایشو کروائی کتاب اٹھائے لانچ میں آ بیٹھی۔ 11 بجنے میں 1 گھنٹہ باقی تھا کہ پاپا جان اسٹڈی سے نکل کر لانچ میں آئے، پھر اسے دیکھ کر بولے، ملیحہ۔ جی بابا جان، وہ کتاب بند کرتے ہوئے بولی، میں ایئرپورٹ کے لیے نکل رہا ہوں، پھر سوچا ایک نظر نور الہدا کا کمرہ دیکھ لوں۔ آئیے بابا جان۔ ان کا اشارہ سمجھ کر فوراً کھڑی ہو گئی۔ ملیحہ سے آگے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ ایک دم ہی پلٹ کر بولے، تم نیچے کا کوئی کمرہ ٹھیک کروا لیتی، اور وہ اتنی رات کا تھکا ہوا سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں جائے گا۔ ملیحہ چاہتے ہوئے بھی نہ کہہ سکی کہ آپ ہی نے کہا تھا کہ نور الہدا کے لیے اوپر والا کمرہ ٹھیک کروانا، اسے گراؤنڈ فلور پر رہنا پسند نہیں۔ اچھی بات یہ ہوئی کہ کمرے میں جا کر انہیں مین میک نکالنے کا موقع نہیں ملا۔ ملیحہ نے بڑے دھیان سے کمرہ سیٹ کیا تھا اور ضرورت کی ہر چیز وہاں پہنچائی تھی۔ وہاں سے باہر نکلے تو سارے ملازموں کو لائن میں کھڑا کر کے ہدایتیں دینا شروع کی، جب تک میں نور الہدا کو لے کر ایئرپورٹ سے آ نہیں جاتا تم میں سے کوئی سرونٹ کوارٹرز کی طرف بھٹکے گا بھی نہیں۔ بہادر اور نذیر، تم دونوں فوراً گاڑی رکتے ہی نور الہدا کا سامان نکال کر اسے کمرے میں پہنچا دینا۔ اور غلاب خان، وہ چوکیدار کی طرف مڑے، پہلے ہارن پر ہی گیٹ کھل جانا چاہیے، اگر دیر لگی تو یاد رکھنا میری رائفل کو ابھی زنگ نہیں لگا۔ اور یہ ڈرائیور کدھر رہ گیا ہے؟ دیکھو ذرا اسے گاڑی تیار کی ہے یا نہیں۔ ایک ملازم بھاگا باہر کی طرف گیا، پھر بھاگتے ہوئے ہی واپس آیا۔ جیپ تیار ہے کرنل صاحب۔ پھر جب ان کی گاڑی گیٹ سے نکل گئی تو ہر ایک نے سکون کا سانس لیا۔ کوئی مجھے ایک گلاس پانی کے ساتھ سر درد کی ٹیبلٹ دے گا؟ صوفے پر ڈھیر ہوتے ہوئے ملیحہ نے صدا لگائی۔ اسے اتنی دیر تک جاگنے کی عادت نہیں تھی، مگر آج تو جاگنا مجبوری تھی۔ کچھ دیر بعد ہی ملازم نے پانی کے گلاس کے ساتھ ٹیبلٹ لا کر اسے پکڑا دی۔ ٹیبلٹ لے کر ملیحہ نے کتاب پھر سے کھول لی۔ 1 بجتے ہی ملیحہ کی نظر وال کلاک سے جیسے چپک گئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ 1:30 بجے تک تو ہر حال میں وہ لوگ آ جائیں گے۔
मगर 2, फिर 2:30, फिर पौने 3 और तंग आकर 3 बजे। मलिया ने एयरपोर्ट इंक्वायरी का नंबर मिला दिया। पता चला फ़्लाइट 3 घंटे लेट थी। और ये तो सोचना भी बेकार है कि बाबा जान मुझे फ़ोन करके इत्तला देते। रिसीवर रखते हुए उसने मुझसे कहा, फिर बहादुर और नज़ीर के अलावा उसे सब नौकरों को सर्वेंट क्वार्टर में भेज दिया और वो लॉन्च में आकर सिंगल सोफे पर बैठ गई। जहाँ वो बैठी थी वहाँ से मेन एंट्रेंस बिल्कुल उसकी नज़र के सामने थी। दोनों पाँव सोफे पे रखे, कुशन गोद में लिए वो सिमट कर बैठी थी। नींद के मारे उसका बुरा हाल था, लेकिन जानती थी अगर नूरुल हुदा के इस्तकबाल में वो बानफ़्से नफीस मौजूद ना हुई तो बाबा जान नाराज़ होंगे। इंतज़ार करना भी कितना मुश्किल काम है। थक कर सोचते हुए अचानक ही उसकी ज़हनी रो बहक गई। आप चाहे कल जवाब दें, परसों या चाहे क़यामत के दिन, मैं इंतज़ार करूँगा। उस वक़्त तो उसे गुस्सा ही आया था, मगर अब वो गुमसुम सी हो गई थी। क्या कोई क़यामत के दिन तक किसी का इंतज़ार कर सकता है? उसने खुद से सवाल किया और फिर फ़ौरन ही जवाब भी दे डाला, इम्पॉसिबल। 4:30 बजे के करीब हॉर्न की आवाज़ आई। फ़्लाइट एक्चुअली टेक ऑफ के वक्त ही लेट हो गई थी। लंदन का मौसम तो आप जानते हैं। एयरपोर्ट जाने से पहले अगर आप इंक्वायरी से मालूम कर लेते तो इतनी ज़हमत ना होती। और असद फारूकी के साथ अंदर आते नूरुल हुदा ना जाने क्या बोलने वाले थे कि सोफे पर बेखबर सो रही लड़की को देखकर चुप हो गए। अब्बा जान ने भी उसे देख लिया था। ये इस तरह क्यों सो रही है? वो नागवारी से पास खड़ी मुलाजमा से बोले, जो गाड़ी की आवाज़ पर क्वार्टर से निकलकर पोर्च में आ गई थी और अब उनके साथ ही अंदर आई थी। बाबा जान प्लीज़। उन्होंने आहिस्ते ही सुने टोका, फिर मुलाजमा से कहा, तुम जाओ। बाबा जान को साथ लिए उनके कमरे में छोड़कर वो अपने कमरे में जाने के लिए सोफे के पास से गुजरे तो गैर इरादी तौर पर बाजू पर लटकता कोट झुकते हुए उस पर फैला दिया। वो अपने कमरे में आए और जूतों समेत ही बेड पर लेट गए। थकन के मारे मलिहा का बुरा हाल था। दर्द से बटन टूट रहा था। फिर भी फजर की आज़ान के साथ ही हस्बे आदत उसकी आंख खुल गई। आंख खुलते ही उसे सबसे पहले नूरुल हुदा का ख्याल आया और वो झटके से उठ खड़ी हुई। खड़े होते ही कोई चीज़ उसके वजूद पर से फिसलती हुई उसके पैरों पर आ गिरी। उसने अपने पैरों की तरफ देखा। ये कोट किसका था और उस पे किसने डाला होगा? मलिया को ये समझने में एक सेकंड की भी देर नहीं लगी। झुककर कोट उठाकर बाजू पर डालते हुए वो अजीब से एहसास से दो चार हुई थी। वो कोट लिए अपने कमरे में आ गई। कोट बेड पर डालकर वो शावर लेने चली गई। 10 मिनट बाद वो गीले बालों के साथ कमरे में आई। बालों को थोड़े से सुखाकर उसने चादर ओढ़ी और चाय नमाज बिछाकर किबला रो खड़ी होती उसे नियत बांध दी। नूरुल हुदा यूं भी सहरगेज थे। फिर वो फ्लाइट में नींद पूरी कर चुके थे। सूरज की छप दिखाते ही वो ट्रैक सूट पहने लॉन में निकल आए। दौड़ते हुए लॉन के कई चक्कर काटकर वो एक जगह रुके। बार बार झुककर अपने पंजों को छूते वो एक बार उठे और फिर झुकना भूल गए। वो अप्सरा नहीं थी, मगर अप्सरा लग रही थी। सफ़ेद कपड़ों में एहतमाम से दुपट्टा शानों पर फैलाए हुए उसके लंबे नम बाल हवा से लहराते बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे। मगर वो बेनियाज सी बनी झूले पर बैठी थी, जो उसे एक उदास पैरों के धक्के से आहिस्ता आहिस्ता पीछे झूल रहा था। सर उठाए बड़ी महवियत से आसमान को देख रही थी कि तभी सूरज का रास्ता रोके बादल एकदम से खिसका और उसका वजूद किरणों की सत में आ गया। वो हंस पड़ी और हंसते हुए उसने यूं ही अपना सर झुकाया तो नजर ट्रैक सूट पहने बुत की तरह साकित खड़े शख्स पर पड़ी। वो झिझक गई। वो इस वक्त नूरुल हुदा की वहाँ मौजूदगी की तवक्का नहीं कर रही थी। उसने अपने आप ही सोच लिया था कि रात गए आने वाला दिन चढ़े तक थकन उतारता रहेगा। उठी और घूमकर कमरे में चली गई। मूनलाइट इन सनलाइट अमेजिंग, वो आहिस्ता से बड़बड़ाए। वो बाल समेट कर किचन में आ गई। फटाफट ऑरेंज जूस निकालकर उसे जग में डाला और जग ग्लास में ट्रे में रखकर बहादुर को थमाकर लॉन में भेजा। फिर अपने नाश्ते की ट्रे तैयार करके वो किचन से निकलने वाली थी कि नूरुल हुदा जूस का ग्लास हाथ में लिए किचन के दरवाजे से अंदर आ गए। हेलो मलिहा। उसे देखकर अपना हाथ आगे बढ़ाते वो बोले तो मलिहा नर्वस हो गई कि उनसे हाथ मिलाए या नहीं। इसी घबराहट में वो उनकी हैलत का जवाब नहीं दे सकी तो वो गैर इरादी तौर पर अपना हाथ नीचे करके उसकी तरफ झुक कर बोले, आई एम रॉन्ग। इस बार वो इत्मीनान से मुस्कुराए, नॉट इंडीड। फिर उनके हाथ में पकड़े आधे खाली ग्लास को देखकर बोली, और चाहिए? नो थैंक्स। मलिया समझ नहीं पा रही थी कि उनसे किस अंदाज में बात करे, इसलिए बात करने से बचने की खातिर वो ट्रे उठाए उनके बराबर से गुजर कर आगे बढ़ गई, मगर अगले ही कदम पर उसे रुक जाना पड़ा।
میں 15 منٹ میں نہا کر آتا ہوں، تب تک آپ میرا ناشتہ تیار کر لیں۔ کوئی خاص اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں، بس جو باقی گھر والے لیتے ہوں۔ البتہ چائے اسٹرانگ ہونی چاہیے۔ کل پانوں کا ہدایات دے کر وہ پلٹے تو ملیحہ کو دیکھتے ہی ان کے منہ سے نکلا، واٹ ہیپنڈ؟ اس نے بھی فوراً سے جواب دیا، نتھنگ۔ اسے آہستہ سے نفی میں سر ہلایا۔ نور الہدیٰ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ ٹھیک 15 منٹ بعد وہ ٹراؤزر پر ٹی شرٹ پہنے ڈائننگ روم میں تھے۔ ملیحہ ڈائننگ ٹیبل پر ہی ان کی منتظر تھی۔ انہیں دیکھ کر اس نے گلپانوں کو آواز دے کر ناشتہ لانے کو کہا۔ ناشتہ لگ چکا تھا۔ نور الہدیٰ نے نوالا منہ میں رکھ کر دوسرے ہاتھ سے اخبار اٹھایا، پھر ملیحہ کی طرف بڑھا کر سوالیہ لہجے میں بولے، نیوز پیپر؟ ملیحہ نے ناشتے سے دھیان ہٹا کر ان کے ہاتھ کی طرف دیکھا اور مسکرا کر بولی، میں ناشتے کے وقت اخبار نہیں پڑھتی۔ کیوں؟ وہ یوں ہی پوچھنے لگے۔ کیونکہ اخباروں میں ایسی خوفناک خبریں چھپتی ہیں کہ پڑھ کر بھوک ہی اڑ جائے۔ سچ کہا۔ بولتے ہوئے انہوں نے اخبار کھولا اور پڑھنے لگے۔ ناشتہ ختم ہونے تک وہ اخبار بھی ختم کر چکے تھے۔ نیپکن سے ہاتھ صاف کر کے انہوں نے اخبار کو تہہ کر کے رکھا اور اپنے لیے چائے نکالتے ہوئے اس سے بولے، چائے لوگی؟ میں چائے کم پیتی ہوں، دن میں صرف 1 کپ، وہ بھی شام میں۔ وہ بھی ناشتہ کر چکی تھی۔ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے بولی، پھر اخبار اٹھاتے ہوئے اس سے بہادر کو آواز دی۔ بہادر کو بھی جیسے پتا تھا کہ آواز کیوں دی گئی ہے۔ وہ دوسرے ہی لمحے جوس کا گلاس لیے آ پہنچا۔ تم لوگوں نے ناشتہ کر لیا؟ گلاس اس کے ہاتھ سے لے کر اس نے پوچھا۔ جی بی بی صاحب، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ نور الہدیٰ نے چائے پی کر خالی کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس سے کہا، فارغ ہو کر میرے روم میں آ جانا۔ وہ سمجھ گئی سامان سیٹ کروانا چاہ رہے ہیں اور ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ کچھ دیر بعد نوک کر کے ان کے کمرے میں آئی تو سارے بریف کیس کھلے ہوئے تھے۔ ایک بڑا اٹیچی کیس تو بیڈ پر ہی کھلا رکھا تھا اور خود نور الہدیٰ ہاتھ میں ہینگر لیے کپڑے پکڑ کر وارڈروب کا دروازہ کھول کر اس کے سامنے کھڑے تھے۔ ملیحہ آ جاؤ، انہوں نے پلٹ کر اس سے کہا، پھر وارڈروب میں دیکھتے بولے، یہ سب کس نے خریدا ہے؟ میں نے، بابا جان کا حکم تھا کہ کمرے کے ساتھ آپ کا وارڈروب بھی سیٹ کر دوں۔ میں نے تو ان سے بہت کہا کہ پتہ نہیں آپ کو میری پسند اچھی بھی لگے یا نہیں، مگر وہ بات ادھوری چھوڑ کر یوں ہی چپ ہو گئی۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے، تمہاری پسند اتنی اچھی ہے کہ بری لگ ہی نہیں سکتی، مگر ایک پرابلم ہے۔ کیا؟ اس سے پوچھا۔ انہیں کہاں رکھوں؟ انہوں نے کپڑوں سے بھرے سوٹ کیس کی طرف اشارہ کیا۔ لائیں میں رکھ دیتی ہوں۔ اس سے بڑھ کر ان کے ہاتھ سے کپڑے لے کر بیڈ پر رکھے اور وارڈروب میں جگہ بنانے لگی۔ پھر سوٹ کیس سے کپڑے نکال کر وارڈروب میں لٹکانے لگی۔ اسے مصروف دیکھ کر نور الہدیٰ سائڈ میں ہو گئے۔ ڈریسنگ ٹیبل پر سے سگریٹ کا پیکٹ اٹھا کر ایک سگریٹ نکالا، پھر لائٹر سے سگریٹ جلاتے وہ سوٹ کیس میں سے اپنے ڈاکومنٹس والا بیگ نکالنے لگے۔ تمباکو کی بو محسوس کر کے ملیحہ نے وارڈروب میں سے سر نکال کر دیکھا اور ان کے ہونٹوں میں دبا سگریٹ دیکھ کر بولی، سگریٹ پیتا آدمی ہو یا دھواں چھوڑتا ریل کا انجن، دونوں دکھنے میں ایک سے لگتے ہیں۔ نور الہدیٰ نے چونک کر سر اٹھاتے ہوئے اسے دیکھا تو کہنے لگی، میں آپ کو سگریٹ پینے سے منع نہیں کرتی، مگر میرے سامنے سگریٹ پینے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے بالکل پسند نہیں، سگریٹ بجھا دے۔ اچانک ہی اس کے لہجے میں استحقاق آیا تھا۔ اسے خود بھی اس کا احساس نہیں ہوا تھا، لیکن نور الہدیٰ نے نہ صرف محسوس کیا تھا بلکہ انہیں اچھا بھی لگا تھا۔ زیر لب مسکراتے ہوئے انہوں نے سگریٹ ایشٹرے میں بجھا دیا۔ اور کوئی حکم؟ ان کی بات پر اسے لگا کہ وہ کچھ زیادہ ہی بول گئی ہے تو فوراً سے معذرت کرنے لگی، سوری، میں عام طور پر اس انداز سے بات نہیں کرتی، مگر مجھے سگریٹ سے بہت چڑ ہے۔ کوئی بات نہیں، تم مجھ سے ہر انداز میں بات کر سکتی ہو، وہ بدستور مسکراتے ہوئے بولے تو ملیحہ نظر انداز کرتے ہوئے سوٹ کیس میں سے ایک بڑا سا پیکٹ نکالنے لگی۔ وہ فوراً بولے، اسے میں خود رکھ لوں گا، تم رہنے دو۔ وہ اسے چھوڑ کر پرفیومز کی بوتلیں نکال کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھنے لگی۔ نور الہدیٰ نے وہ پیکٹ نکالا اور اسے رکھنے وارڈروب کی طرف آئے۔ اسی وقت بابا جان دروازہ بجا کر اندر آ گئے۔ آئیے بابا جان۔ نور الہدیٰ نے جلدی سے سب چھوڑ چھاڑ کر بیڈ پر سامان ہٹا کر ان کے بیٹھنے کی جگہ بنائی۔ کیا بات ہے، تم اتنی صبح جاگ گئے، نیند نہیں آئی؟ نیند تو آ گئی پر آنکھ جلد ہی کھل گئی، فلائٹ میں بھی سوتا رہا تھا شاید اس لیے۔ اب آگے کیا ارادہ ہے؟ کیا جاب کرو گے؟ نہیں، میرا ارادہ ہے کہ بزنس شروع کروں۔ کیوں نہیں؟ وہ خوش ہو کر بولے، تم نے اس بارے میں کچھ سوچا ہے کیا بزنس کرو گے؟ کچھ پلانس تو ہیں، مگر میرا خیال ہے کہ پہلے یہاں کی مارکیٹ کو ریسرچ کر لوں۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر آتے ہی کام میں نہ لگ جانے کی کوئی ضرورت نہیں، کچھ دن آرام کرو، پھر ان معاملات پر غور کرنا۔ ویسے اب تم آ گئے ہو تو ساری ذمہ داریاں بھی تمہیں ہی اٹھانی ہوں گی۔ سفر کی تھکن اتار لو،
پھر میں تمہیں زمینوں کا حساب کتاب بھی سمجھا دوں گا، بلکہ اگلی بار نواب شاہ جاتے ہوئے میں تمہیں بھی ساتھ لے جاؤں گا۔ بابا جان پلیز، زمینداری وغیرہ میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ ویسے تو میں آپ کے ساتھ جا سکتا ہوں اور جاؤں گا بھی، لیکن حساب کتاب والا معاملہ آپ اپنے ہاتھ میں ہی رکھیں۔ نور الہدیٰ بڑی انکساری سے بولے تھے۔ بابا جان ہنسے اور کہنے لگے، مظہر فاروقی کا بیٹا کہتا ہے کہ اسے زمینداری سے دلچسپی نہیں، یہ تو کمال ہی ہو گیا۔ بھائی جی پکے زمیندار تھے، میاں جی کی زندگی میں ہی فصلوں کی بوائی کٹائی کا کام انہوں نے اپنے ذمہ لے لیا تھا۔ پھر وہ اچانک ہی سنجیدہ ہو گئے۔ دلچسپی کی بات کی ہے تم نے، مجھے بھی زمینداری سے دلچسپی نہیں تھی اور نہ ہے۔ بھائی جی جب تک تھے میں نے کبھی مڑ کر بھی زمینوں کی طرف نہیں دیکھا، مگر باپ دادا کی نشانیاں مجھ سے الگ بھی تو نہیں کی جا سکتی۔ ملیحہ نور الہدیٰ کے بغیر تو سامان سیٹ کر نہیں سکتی تھی، اور نور الہدیٰ بابا جان کے ساتھ باتوں میں مگن تھے۔ وہ کچھ دیر تو کھڑی ان کی باتیں سنتی رہی، مگر جلدی بور ہو گئی۔ بابا جان بیڈ پر بیٹھے تھے اور نور الہدیٰ ان کے سامنے جس جگہ کھڑے تھے ملیحہ کی طرف ان کی پشت تھی، اور وہ ان کی نظروں میں آئے بغیر کمرے سے نکل سکتی تھی۔ اس سے ہاتھ میں پکڑی چیزیں آہستگی سے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی اور نامحسوس انداز میں دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ باہر جانے کے لیے وہ جیسے ہی نور الہدیٰ کے پیچھے سے گزری، بالکل اچانک ہی ان نے پلٹ کر اس کی نازک کلائی اپنی گرفت میں لے لی۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ گڑبڑائی، پھر سنبھل کر بولی، اپنے کمرے میں۔ کوئی کام ہے یا آرام کرنا چاہتی ہو؟ دونوں میں سے کوئی بات نہیں ہے۔ تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹھ جاؤ۔ ان کے لہجے میں اپنے آپ استحقاق آ گیا تھا، اور پھر فوراً ہی اپنی بات کہہ کر وہ ملیحہ کا ہاتھ چھوڑتے بابا جان کی طرف مڑ گئے تھے، جیسے جانتے تھے کہ ملیحہ ہر حال میں ان کے حکم کی تکمیل کرے گی۔ ملیحہ نے بھی ان کا حق جتانا محسوس کیا تھا، مگر اسے بالکل بھی برا نہیں لگا تھا، اور پاس ہی رکھ کے صوفے پر بیٹھ گئی۔ نور الہدیٰ اور بابا جان ایک بار پھر اپنی باتوں میں لگ گئے تھے، اور وہ پھر سے بور ہونے لگی تھی، مگر اس نے دوبارہ باہر جانے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ وہاں ایک شخص ایسا تھا جو اسے پوری جان سے محسوس کر رہا تھا۔ ملیحہ نے واقعی سوچ لیا تھا کہ وہ دوبارہ لائبریری نہیں جائے گی، مگر اس دن جو کتاب اس سے ایشو کروائی تھی وہ تیسرے دن ہی اسے واپس سے آئی۔ لائبریری کے اندر قدم رکھتے ہی اسے محتاط نظروں سے ہر طرف کا جائزہ لیا تھا، اور جب وہ نظر نہیں آیا تو مطمئن سی ہو کر کتاب واپس کر کے باہر آ گئی۔ اچھا ہوا جان چھٹ گئی اور مجھے خود پر جبر بھی نہیں کرنا پڑا۔ دل ہی دل میں خوش ہوتی سیڑھیاں اترتے ہوئے اسے پتھریلی روش پر قدم رکھا اور ٹھٹک کر رک گئی۔ روش کے ساتھ لگی درختوں کی کتار میں وہ سامنے ہی ایک درخت کے سائے میں کھڑا بازو لپیٹے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ملیحہ کو رکتے دیکھ کر وہ چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ 2 دن پہلے میں نے آپ سے کچھ کہا تھا، امید ہے آپ نے اس بارے میں کچھ بھی نہیں سوچا ہوگا۔ وہ ایسے بولا جیسے اسے شرمندہ کرنا چاہتا ہوں، اور ملیحہ ایک پل کو شرمندہ ہو بھی گئی، مگر فوراً ہی سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ یا تو پاگل ہیں یا دیوانے۔ ملیحہ کے چڑھنے کے جواب میں وہ شرارت سے بولا، اتنا بڑا راز آپ کو کس نے بتا دیا؟ میرے واجدان نے، وہ کہہ کر بے نیازی سے دوسری طرف دیکھنے لگی۔ سچ کہہ رہی ہیں؟ کیا مطلب؟ وہ بالکل نہیں سمجھی، مگر جواب دینے کی بجائے وہ ہنستا ہی رہا۔ الجھن بھرے انداز میں اسے ہنستا ہوا دیکھتی رہی۔ اپنی کئی بات کو سوچا تو بھی اسے ایسا کوئی لطیفہ سمجھ نہیں آیا جس پر وہ یوں ہنس رہا تھا۔ میں نے ایسا کیا کہہ دیا جو آپ یوں ہنس رہے ہیں؟ زبردستی اپنی ہنسی روک کر اس نے ملیحہ کو دیکھا اور کہا، میرا نام واجدان مصطفیٰ ہے۔ ملیحہ کو فوراً ہی اس کے ہنسنے کی وجہ سمجھ آ گئی۔ وہ ایک بار پھر دل ہی دل میں فل سپیڈ سے اسے گالیوں سے نوازنے لگی، اور میں پاگل بھی ہوں اور دیوانہ بھی، کس کے لیے ہوں شاید یہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ ملیحہ نے سر کو جھٹکا اور آگے بڑھ گئی۔ کیا آپ آرام سے کہیں بیٹھ کر میری بات سن سکتی ہیں؟ اس کی آواز سے ملیحہ رکی تو منت بھرے لہجے میں گویا ہوا، بس 5 منٹ، زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا۔ اب ملیحہ نے ذرا دھیان سے اس کا چہرہ دیکھا۔ شکل سے تو سلجھا ہوا پڑھا لکھا نظر آ رہا تھا۔ ملیحہ نے سوچا، بات سن لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، شکل سے تو شریف آدمی لگتا ہے، اگر میں طریقے سے سمجھا دوں تو ہو سکتا ہے دوبارہ پریشان نہ کرے۔ سوچتے سوچتے وہ سیڑھیوں پر جا بیٹھی۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیا میری یہ خواہش شرعن یا قانوناً ناجائز ہے؟ بالکل نہیں۔ ملیحہ نے بولنے میں سیکنڈ کی دیر نہیں لگائی۔ تو پھر؟ اس نے پوچھا۔ پھر یہ کہ ایک چیز ہوتا ہے معاشرہ، اور جس معاشرے میں آپ اور میں رہتے ہیں وہاں راستے میں بیٹھ کر شادیوں کے فیصلے نہیں کیے جاتے۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ اس نے بھی پل بھر کی تاخیر کے بغیر تاکید کی۔ ایسا کریں، مجھے اپنا ایڈریس دے دیں
اور کل یہی بات میرے پیرنٹس آپ کے گھر جا کر آپ کے پیرنٹس سے کریں گے، تب تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ آپ بات سمجھنا ہی نہیں چاہتے، وہ چڑ کر بولی۔ جب میرے بابا مجھ سے پوچھیں گے کہ میں آپ سے کہاں ملی تو کیا کہوں گی؟ کہ راستے میں روک کر آپ نے مجھے پرپوز کیا اور میں نے ہاں کر دی۔ آپ میں کچھ سینس ہے کہ نہیں؟ مجھے معلوم ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، مگر میں نے خود بھی نہیں سوچا کہ میرے ساتھ کچھ ایسا ہوگا۔ کیا کوئی بھی شخص یقین کرے گا کہ مجھے محبت ہو گئی ہے، وہ بھی ایسی لڑکی سے جسے میں نے پہلے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا، جس کا میں نام بھی نہیں جانتا؟ اگر کچھ دن پہلے کوئی مجھ سے کہتا کہ راستے میں کسی لڑکی کو روک کر اسے شادی کے لیے مناؤ تو میں کسی قیمت پر ایسا احمقانہ کام کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتا، مگر اب میں یہی سوچ رہا ہوں، یہ سب بہت عجیب ہے، مگر کیا ان عجیب باتوں کو سوچنے کی بجائے آپ صرف میرے بارے میں نہیں سوچ سکتی؟ وہ ملیحہ کے پیچھے بنی عمارت کو دیکھ کر بول رہا تھا، جیسے اس سے مخاطب ہو، دھیمی مگر مضبوط آواز میں، نرم لہجے کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر بولتا۔ بلا شبہ اس کی آواز میں تحسیر کر لینے کی طاقت ہے۔ ملیحہ قائل ہو گئی۔ پاشدان اب ملیحہ کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ آپ کا جواب ہاں میں ہونا چاہیے۔ وہ ایک پل کو رکا، پھر بولا، آپ اگر چاہیں تو انکار بھی کر سکتی ہیں، آپ کو حق ہے۔ بس اتنی سی درخواست ہے کہ کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے بس ایک بار میرے بارے میں سوچ لیجیے گا۔ میری زندگی آپ کے فیصلے سے جڑی ہے۔ بھلا میں کسی اجنبی کے بارے میں کیوں سوچوں؟ وہ بے مراوتی سے بولی۔ اجنبی ہی صحیح، مگر کیا آپ اپنے 24 گھنٹوں میں سے ایک پل بھی مجھے نہیں دے سکتی؟ وہ اس طرح سے بولا کہ ملیحہ نے گھبرا کر سر ہی جھکا لیا تو وہ پسمردگی سے مسکرایا۔ اور میں نے اپنے دن رات آپ کو دے دیے ہیں، نہ میں آپ کے سوا کچھ سوچ سکتا ہوں، نہ آپ کے سوا کچھ سوچنا چاہتا ہوں۔ بہت چاہا تھا میں نے کہ آپ کی چاہت نہ کروں، مگر اب کر بیٹھا ہوں تو مجھے خود پر کوئی اختیار ہی نہیں رہا۔ نہ جانے وہ کیا کشش ہے جو مجھے آپ کی طرف کھینچتی ہے اور میں کھینچا چلا آتا ہوں۔ ملیحہ نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ سر جھکائے سرگوشیاں کر رہا تھا، مگر یہ سرگوشیاں بھی اتنی واضح تو تھیں کہ اس کے کانوں کی لوئیں سرخ ہو گئیں۔ مجھے اس کی بات ماننی ہی نہیں چاہیے تھی۔ اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے سوچا اٹھ کر بھاگ جائے، مگر بادشاہ سامنے ہی کھڑا تھا۔ اگر ہاتھ پکڑ کر روک لیا تو اس اسکن کلر کے سوٹ پر اوڑے مہرون دوپٹے کا کونا مٹھی میں جکڑے فرار کے امکانات پر غور کر رہی تھی کہ تبھی بادشاہ ناراضی سے بولا، آپ ہمیشہ یہی کرتی ہیں نا؟ کیا؟ بے حادثہ وہ بولی، یہی کہ جب بات آپ کے فیصلے کی آئے تو فرار کی راہیں ڈھونڈ لیں۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس سے گھبرا کر سوچا، میں جو بھی کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ وہ جیسے ملیحہ کی سوچ کو سن رہا تھا۔ آپ فیصلہ کرنے سے ڈرتی ہیں، فیصلہ تو پھر بھی بڑی چیز ہے، آپ کو تو رائے کا اظہار بھی مشکل لگتا ہوگا۔ میری کوئی رائے ہو تو اظہار بھی کروں، وہ نروٹے پن سے دل میں بولی۔ اور یہ تو ناممکن ہے کہ آپ کی کوئی رائے ہی نہ ہو۔ ملیحہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ کے پاس دماغ ہے، سوچ سکتی ہیں تو رائے بھی رکھتی ہوں گی۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ اپنی سوچ کو ہی چھپا لیں، جس طرح اپنے جذبات چھپا لیتی ہیں۔ اب یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ کے جذبات ہی نہ ہوں۔ جب محسوسیات ہیں تو جذبات اپنے آپ ہی ابھر آئیں گے۔ چلو اگر ہوں بھی تو کسی کو کیا پرواہ ہے؟ ایک اور تھل سی سوچ ابھری۔ کسی اور کو نہ صحیح، آپ کو تو اپنے جذبات کی پرواہ کرنی چاہیے۔ اور آسان سے سمجھا رہا تھا، جذبات ہی تو روح کا عکس ہوتے ہیں اور انسان کی شناخت محض وجود سے نہیں کی جا سکتی۔ پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ نے خود کو محدود کر لیا ہے، اپنی ذات کے گرد کھینچے اس حصار کو توڑ ڈالیے، کیونکہ کوئی اور تو شاید اس حصار کو پار کر ہی لے، مگر آپ خود اس حصار کو پار نہیں کر پائیں گی۔ ملیحہ کو اپنے سامنے کھڑے شخص سے خوف آنے لگا تھا۔ شاعر نے کہا تھا، میرا بھی چہرہ پر میرے بھی حالات بتا۔ ملیحہ نے تو ایسی کوئی فرمائش نہیں کی تھی، مگر فاجدان اتنی فرصت اسے پڑ رہا تھا جیسے خاص طور پر اسی کام سے آیا ہو۔ وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ یہ میرے بارے میں اتنا کچھ کیسے جانتا ہے؟ کیا میرے چہرے پر لکھا ہے؟ سوچتے ہوئے غیر محسوس انداز سے ملیحہ نے اپنے چہرے کو چھوا۔ فاجدان سے اس کی یہ حرکت بھی چھپی نہیں رہ سکی۔ وہ مسکراتا ہوا بولا، آپ کا چہرہ آپ کا دوست ہے، یہ آپ کے بارے میں کسی کو نہیں بتاتا۔ اسے خاموش دیکھ کر وہ کہنے لگا، پوچھیں گی نہیں مجھے آپ کے بارے میں یہ سب کس نے بتایا ہے؟ وہ اب بھی خاموش رہی تو بادشاہ نے جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ کی آنکھوں نے، آپ جتنا چپ رہتی ہیں یہ اتنا ہی بولتی ہیں، بس سننے والا ہونا چاہیے۔ ملیحہ نے فوراً ہی پلکیں گرا لیں تو وہ اسی گھبراہٹ کو محسوس کر کے بات بدل گیا۔ آپ نے مجھے لائبریری میں ہر طرف تلاش کیا،
اگر بیلکونی میں دیکھ لیتی تو آپ کی تلاش ختم ہو جاتی۔ ملیحہ کو یاد آیا یہ لائبریری میں بیلکونی بھی تھی اور اس دن اسے واجدان کی تلاش میں ہر طرف دیکھا تھا، لیکن بیلکونی کی طرف اس کا دھیان ہی نہیں گیا تھا۔ آپ کتاب پڑھا کرتی اور میں آپ کو ایک بات کہوں، میں نے آپ سے پہلے کبھی کسی کو نہیں پڑھا اور آپ کو تو لگتا ہے حفظ کر لیا ہے، مگر کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی آنکھوں سے آپ کی روح تک سیدھا راستہ ہے؟ آپ کی اٹھتی گرتی پلکوں کو دیکھتے ہوئے میں وہ راستہ کھو جایا ہوں۔ اب آپ چاہے کچھ بھی کر لیں مگر مجھے خود تک پہنچنے سے روک نہیں پائیں گی۔ وہ چیلنج نہیں کر رہا تھا مگر ملیحہ کو اتنا ہی برا لگا۔ اتنا سب کچھ کہنے کے باوجود آپ مجھے سمجھا نہیں سکے کہ آخر میں آپ سے شادی کیوں کروں گی؟ نہیں، وہ کہنے لگا، پوچھنا ہے تو یہ پوچھیں کہ میں آپ سے شادی کیوں کروں گا؟ وہ ملیحہ کی آنکھوں میں جھانکتا 2 قدم آگے آ گیا۔ اس کی سیاہ مقناطیسی آنکھوں کی کشش نے ملیحہ کو گمسم سا کر دیا تھا۔ کیوں؟ وہ اتنی ہلکی آواز سے بولی کہ واجدان نے شاید سنی بھی نہ ہوگی۔ کیونکہ جب سے میں نے آپ کو حفظ کیا ہے خود کو بھول گیا ہوں۔